محترم پیارے بھائیوں، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کیا آپ نے اس نبی کو محتاج مانا ہے یا مختار مانا ہے؟ اگر آپ نے محتاج مان کر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تب تو آپ غلط کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے مختار مانا ہے اور پھر اپنا عقیدہ اتنا کمزور رکھا ہے، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھے گئے سلام کو سنتا ہے، آپ اپنے وطن سے، اپنے ملک سے پڑھ کر سلام نبی تک پہنچانا چاہتے ہیں تو نبی ایسے سلام کو نہیں سنتا۔ تب تو پھر آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آپ کہتے تو یہ ہو کہ ہم نبی کونین علیہ السلام کو مختار مانتے ہیں، اور جب سننے سنانے کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہو کہ نبی قبر کے سامنے پڑھے گئے سلام کو تو سنتا ہے، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے پڑھے گئے سلام کو نہیں سنتا۔ تو آپ انڈائریکٹلی نبی کو مختار نہیں مان رہے ہو بلکہ محتاج مان رہے ہو۔ آپ کی خدمت میں عرض ہیں، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کا نبی محتاج نہیں ہے، اللہ کی عطا سے مختار ہے۔ اللہ نے اس نبی کو با اختیار بنا کر بھیجا ہے، ورنہ آپ کے مردے کی شان کے مقابلے میں آپ نے اپنے نبی کی شان کو کم مانا ہے۔ آپ جب قبرستان جاتے ہو تو قبرستان جاتے وقت آپ قبرستان کے گیٹ پر کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اس قبرستان میں ایک ایسا مردہ بھی ہے کہ جس کی موت شراب کے نشے میں ہوئی، لیکن وہ شرابی جب دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں لوگ قبرستان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لوگ قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان پہنچتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اس قبرستان میں ایک زانی بھی ہے جو زنا کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا، اس کی قبر پر بھی آپ نے سلام پڑھا ہے۔ آپ نے اس شرابی کی قبر پر بھی سلام پیش کیا ہے کہ جو شراب کے نشے میں دنیا سے گیا ہے۔ آپ نے اس جواری کی بھی قبر پر سلام پیش کیا ہے جو جوئے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، لیکن آپ اس کو سلام پیش کرتے ہو۔ اور نبی کونین علیہ السلام نے جو بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ تو مردے ہیں، کیا یہ ہمارا سلام سنتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرمایا تھا ہاں ہاں، یہ تمہارا صرف سلام نہیں سنتے بلکہ تمہارا سلام سن کر تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ان کا جواب نہیں سنتے۔ میرے پیارے بھائی، ہماری قوت سماعت کا عالم تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہو کر مردوں کے سلام کا جواب نہیں سنتے، اور وہ مردہ ہو کر ہمارا سلام بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ گویا کہ پروردگار نے ان کو انتقال کے بعد بھی یہ قوت دی ہے کہ ان کی قوت سماعت بھی باقی ہے، اور قوت گویائی بھی باقی ہے کہ وہ آپ کا سلام بھی سن رہے ہیں اور آپ کے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے عام مردوں سے بھی اپنے نبی کو کمزور جانا ہے تو آپ نے ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہی کیوں؟ آپ نے اگر عام مردوں سے کمزور اپنے نبی کو جانا ہے کہ وہ آپ کا نبی آپ کا سلام نہیں سنتا، تو پھر آپ نے ایسے کمزور نبی کا کلمہ پڑھا کیوں؟ آپ کی خدمت میں عرض ہیں کہ آپ کسی اور نبی کا کلمہ پڑھ لیں یا پھر اپنا عقیدہ درست کر لیں۔ میرے پیارے بھائی، اگر آپ نے ایسی گھٹیا اپنی سوچ رکھی تو کل کوئی عیسائی آپ کو بیچ چوراہے پر آ کر ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ اے محمدی، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی شان تو تم یوں بیان کرتے ہو کہ ہمارا نبی اس قدر کمزور ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی پہنچ کر سلام پیش کرتا ہے تبھی وہ سنتا ہے، ورنہ اپنے اپنے ملکوں سے، اپنی اپنی مسجدوں سے پڑھا گیا سلام وہ نہیں سنتا۔ تو تم سے بہتر ہے ہمارا نبی، تمہارے نبی سے بہتر ہے ہمارا نبی کہ اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ وہ کوڑھیوں کو شفا بھی دیتا ہے اور مردوں کو زندہ بھی کرتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس وقت ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو یاد رکھیں، آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، پروردگار نے اس کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء
مرسلین دنیا میں آئے ہیں ان تمام سے بلند و بالا رتبہ اس نبی کا رکھا ہے، جس کے متعلق کسی عاشق صادق نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اس نبی کی شان یہ ہے میرے پیارے بھائی، پروردگار نے جہاں خود کے متعلق یہ کہا کہ میں کریم ہوں، تو صرف وہ اپنا اکیلا کریم نہیں بلکہ اس نے اپنے نبی کو بھی کریم بنایا ہے۔ جبھی تو کسی عاشق صادق نے کہا کہ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم، دو کریموں میں گناہگار کی بن آئی ہے۔ میرے پیارے بھائی، آپ کی خدمت میں عرض ہیں، اپنے نبی کے متعلق اپنا عقیدہ درست رکھیں، اپنے نبی کے متعلق اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک رکھیں۔ لوگ باطل عقیدوں میں آپ کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو اسلامی لباس میں ملبوس رکھ کر بھی مسلمان رہنے دینا نہیں چاہتے۔ براہ کرم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی نسلوں کو دور رکھیں اور اپنا عقیدہ اپنے نبی کے متعلق صحیح اور سالم رکھیں۔ یاد رکھیں، آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی میلاد کے دن قریب آ رہے ہیں، آپ کو اس نبی کا میلاد بھی منانا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس طرح کی باتیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس نبی کا وفات بھی اسی دن ہوا ہے، براہ کرم جس دن نبی کی میلاد تم منا رہے ہو اسی دن نبی دنیا سے رخصت بھی ہوئے ہیں، تو ہمیں غم بھی منانا چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائی، آپ ایسے لوگوں کو، ایسے کمزور عقیدہ رکھنے والے لوگوں کو آپ اسلام کا قانون بھی بتا دیں۔ اسلام مذہب کا قانون تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کے انتقال پر تعزیت صرف 3 دن کرنی ہے۔ آپ کو کسی کے انتقال پر اس کا غم صرف 3 دن منانا ہے، زائد نہیں۔ زیادہ دن غم منانے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں آپ اس کا میلاد رہتی دنیا تک منا سکتے ہیں۔ رب تبارک و تعالی مجھے اور آپ تمام کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اپنے عقائد و نظریات ٹھیک رکھنے اور نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔